گزشتہ 10 سال سے ترکی اور پاکستان نے دفاعی اور سیکیورٹی سے متعلق مختلف منصوبوں میں مل کر کام کیا ہے، جس سے نہ صرف دونوں ملکوں کا دفاع مضبوط ہوا ہے بلکہ دفاعی صنعت میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ ان دونوں ملکوں نے مل کر باقاعدگی سے مشقوں میں حصہ لیا۔ ترکی کی دفاعی صنعت بہت وسیع ہے، جس سے پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ مغربی ممالک نے پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ 1985 میں نئی مرکزی ایجنسی کے تحت ہتھیاروں کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے نیا قانون پاس کیا گیا، جس میں ایک مخصوص فنڈ قائم کیا گیا۔ یہ فنڈ قومی دفاعی بجٹ پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کو شراب اور تمباکو اور ایندھن پر ٹیکس کا 10% انفرادی اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کے 5% سے براہ راست آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے تحت بہت سی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ زیادہ تر منصوبوں میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ غیر ملکی پارٹنر منصوبے کے نتیجے میں پیداوار کا کچھ حصہ یا اجزاء یا دیگر اشیاء ترکی سے خریدے گا۔ 1990 کے وسط تک ترکی کی دفاعی صنعت کے 110 فرموں میں تقریباً 50,000 افراد ملازمت کر رہے تھے۔ تقریباً 1,000 فرموں کے دفاع کے کاروبار میں حصہ لیا۔ ترکی میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا پروڈیوسر کیمیا انڈسٹریسی ہے، جس کے 12,000 ملازمین ہیں اور وہ وزارت صنعت اور تجارت کے کنٹرول میں ہے۔ MKE ترکی کی مسلح افواج کے ہلکے اسلحے کی ضروریات، جس میں گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد، M3 MG3 رائفلیں اور جرمن ڈیزائن کی ایک مشین گن سمیت وغیرہ شامل ہیں، کو پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ اینٹی ایئرکرافٹ اور اینٹی ٹینک گن بھی بناتا ہے۔ 1988 میں راکٹ اور میزائل کی پیداوار کے لیے ایک نئی کمپنی راکٹسن بنائی گئی۔ راکٹسن کا سٹنگر سیم کی پیداوار میں بہت بڑا حصہ ہے، جو کہ ایک 4 ملکی یورپی کنسورشیم بنا رہا ہے۔ کمپنی امریکہ کی فرم LTV کارپوریشن کے ساتھ مل کر کثیر لانچ راکٹ نظام MLRS بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی فرم FMC کارپوریشن اور ایک ترک فرم نیورل کے ایک کنسورشیم کے تحت 1997 میں 1700 APC اور بختر بند لڑائی گاڑیوں کو بنانے کا منصوبہ بنایا۔ پیس اونیکس سی ترکی کی سب سے بڑا پیداوار کا ادارہ ہے۔ 1984 میں یہ ادارہ بنایا گیا اور ایک اہم صنعتی ڈھانچہ بن گیا۔ ترکی کی اس وقت F-16 ٹریک وہیکل میزائل نظام اور بہت سی دفاعی ہتھیار بنا رہا ہے۔ ترکی کی دفاعی برآمدات میں اسمبلی کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں سال کے پہلے 2 ماہ میں 30% اضافہ ہوا۔ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے دفاعی صنعت کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس لیے ترکی پاکستان کے ساتھ مختلف دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ اسلام آباد۔ ترکی اور پاکستان ایک مشترکہ اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کریں گے، جس سے پہلے سے موجود پرانے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور ترکی کی مختلف پلیٹ فارم اقوام متحدہ OIC ECO اور علاقائی D8 اور کثیر القومی فورمز پر مشترکہ پارٹنر ہیں۔ ذرائع کے مطابق ترکی کے قومی دفاع کی نو منتخب وزیر جناب فکری آئزک اور اس کی سول اور فوجی قیادت کے درمیان ملاقات میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران جناب فکری آئزک نے صدر ممنون حسین، اپنے ہم منصب خواجہ محمد آصف آف سٹاف کمیٹی، جنرل راشد محمود چیئرمین جوائنٹ چیفز آف آرمی چیف جنرل راحیل شریف، فضائیہ کے چیف نیول چیف ایڈمرل محمد ذکا اللہ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پاکستان اور ترکی کی قیادت درمیان پہلے سے موجود باہمی تعلقات کو مزید توسیع دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور ترکی کی قومی دفاع کے وزیر فکری آئزک کے درمیان ملاقات کے بعد ایک ترکی نیوز نیٹ ورک اناڈولو
خبر رساں ادارے نے متوقع سودے کے بارے میں کچھ تفصیلات کی رپورٹ دی، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے دفاعی سودے کے حوالے سے تمام تفصیلات کو شیئر کرنے سے انکار کیا۔ وزیر خارجہ کے ایک اعلیٰ سطح کے ذرائع نے آئندہ دفاعی سودے کے بارے میں تصدیق کی۔ پاکستان 4 کثیر کردار T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر خریدے گا۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے آخری اجلاس کے دوران معاہدے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ T-129 ایک کثیر کردار، ہر موسم میں حملہ کے قابل ہیلی کاپٹر ترکی ایروسپیس انڈسٹریز اور اگسٹا ویسٹ لینڈ کی طرف سے مل کر تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر فی الحال ترک فوج استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کو بڑی تعداد میں برآمد کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان نے چند سال قبل T-129 ہیلی کاپٹر کی خریداری پر غور کیا، لیکن آخر میں امریکہ کے بیل ہیلی AH-1Z وائپر کو منتخب کیا۔ ترکی کی بحریہ پاکستان کے 3 اگسٹا آبدوزوں خالد کو اپ گریڈ کرے گا اور اس سلسلے میں ایک معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اس ماہ کے آخر متوقع ہے۔ ترکی نے پاکستانی ساختہ سپر مشاک بنیادی تربیتی طیارے کی خریداری کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ صدر ممنون حسین نے ترکی کے قومی دفاع کے وزیر جناب فکری آئزک کے ساتھ جمعہ کو ایک وفد کے ساتھ ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ صدر نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جمہوری اقدامات کی تعریف کی اور بنالی یلدرم کی قیادت میں نئی حکومت کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ صدر نے قومی دفاع کے وزیر فکری آئزک کو بھی مبارکباد دی۔ کثیر المقاصد حملے کے حامل T-129 ہیلی کاپٹر اگسٹا ویسٹ اینڈ ترکی ایروسپیس انڈسٹریز کی طرف سے مشترکہ طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ صدر پاکستان نے ٹرینر 37 طیاروں کو تحفے کے لیے ترکی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے اور ایک دوسرے کی مہارت سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔ صدر نے ترکی کے وفد کو اس سال نومبر میں آئیڈیاز 2016 پاکستان میں شرکت کی دعوت دی، جس کو وزیر دفاع نے قبول کیا۔ ترکی کے نیشنل ڈیفنس کے وزیر فکری آئزک نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات خاص ہیں۔ مزید کہا کہ ان کا اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ پاکستان ہے۔ مسٹر آئزک نے کہا تجارت اور دفاع کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کم ہے، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات میں افغانستان میں امن کے حصول کے لیے اپنے ملک کو کوششوں کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا اور امید ظاہر کی کہ اس سلسلے میں چتر بج کوآرڈینیشن گروپ کی کوششوں سے فائدہ ہوگا۔ ڈیفنس وزیر خواجہ محمد آصف نے ترکی کے وفد کا استقبال کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مثالی اور تاریخی تعلقات استوار ہیں۔ دونوں ممالک نے دفاع کے شعبے میں شراکت داری کو مضبوط بنانے کی شدید خواہش کا اعادہ کیا۔ ترکی جمہوریہ کے قومی دفاع کے وزیر مسٹر فکری آئزک نے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل راشد محمود کے ساتھ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ مہمان ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تھے۔ جیو اسٹریٹجک صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجوں کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں طرف دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے خصوصی دعوت پر ترکی کا دورہ کیا اور ترکی کی ملٹی نیشنل فوجی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل ہلوسی اکر نے
چیف آف آرمی اسٹاف کا مشقوں کے علاقے میں آمد پر خیر مقدم کیا۔ ان مشقوں میں ترکی، امریکہ، برطانیہ، بیلجیم، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان اور پاکستان مسلح افواج کے ایک دستے نے حصہ لیا۔ ترکی کی صدر اور وزیر دفاع نے بھی مشقوں میں شرکت کی۔ ترکی کے صدر نے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک علیحدہ اجلاس منعقد کیا اور پاکستان کی شرکت اور مشقوں کے درمیان ان کی ذاتی موجودگی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان اور ترکی کی مسلح افواج کے درمیان موجودہ قریبی دوستانہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پی ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں دفاعی پیداوار کے پاکستان کے وزیر ایم او ڈی پی رانا تنویر حسین نے کہا کہ ترکی نے اپنے جدید لڑاکا طیارے پروگرام ٹی ایف ایکس کے ترقی میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کو مدعو کیا ہے۔ خاص طور پر ترکی نے درخواست کی تھی کہ پاکستان اس پروگرام میں اس کی مدد کرے۔ ترکی کی سرکاری میڈیا آؤٹلیٹ اناتولین ایجنسی نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹی ایف ایکس پر مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان نیول فلیٹ ٹینکر کی اجرا کی تقریب کے دوران، جو کہ ایس ٹی ایم ترکی کی طرف سے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے ایس ای ڈبلیو میں تیار کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا، ایس ایس ایم کے انڈر سیکرٹری نے کہا کہ ٹی اے آئی ٹی ایف ایکس پروگرام شرکت کے لیے پاکستان پر دروازہ کھلا ہے۔ ترکی کی ہوائی بازی کی ادارے کاکپٹ ایرو نے کہا کہ پاکستان ٹی ایف ایکس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس مرحلے پر اب یہ سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ ٹی ایف ایکس کے سلسلے میں ایک دعوت پاکستان کو بھی دی گئی، تاہم اس پروگرام میں پاکستان کی دلچسپی کی حد معلوم نہیں ہے۔ مارچ میں پاکستان کے ایئر چیف مارشل اے سی ایم سہیل امان نے اعلان کیا تھا کہ پاک فضائیہ اگلی نسل کی لڑاکا طیارے کی ضرورت پر کام کر رہی ہے۔ تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا گیا کہ پاکستان فضائیہ اس کے اگلی نسل کے لڑاکا طیارے کے پروگرام کے حوالے میں کیا سوچ رہی ہے، تاہم پاک فضائیہ نے باضابطہ طور پر یا سرکاری طور پر ہائی ٹیک ہتھیاروں اے وی آئی سی ایف سی 31 پر غور نہیں کیا۔ صورتحال کو بہتر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جدید طیاروں کا پاک فضائیہ میں کیا کردار ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلی نسل فائٹر F-16 کو تبدیل کرے گی، جو کہ 2020 میں 40 سال پرانے ہو جائیں گے۔ F-16 نے پاک فضائیہ کو علاقائی برتری عطا کی۔ FC-31 ایک بہت اچھا طیارہ ہے، لیکن ٹی ایف ایکس مغربی مہارت اور ٹیکنالوجی کا حامل ہے، اس لیے ٹی ایف ایکس پروگرام پاک فضائیہ کے زیر غور ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس کھلے اختیارات ہیں اور پاک فضائیہ اس پلیٹ فارم کو منتخب کرے گا جو کارکردگی، لاگت اور ٹیکنالوجی میں بہتر ہوگا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کو ٹی ایف ایکس پروگرام میں شرکت سے کچھ تو ٹیکنالوجی کی منتقلی کا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ پی اے سی پروگرام کے لیے آلات بھی ساتھ تمام صارفین کو فراہم ہوں گے۔ JF-17 کا مقصد ایک تو بھاری پابندیوں کے خطرے کو کم کرنا تھا۔ مقامی طور پر لڑاکا طیارہ تیار کرنا آسان اور سستا نہیں ہے۔ پاکستان نے پہلے ہی JF-17 پروگرام میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور اگلی نسل کے پلیٹ فارم میں شمولیت JF-17 کے پروگرام کا بند کرنا نہیں ہے۔ JF-17 پر سرمایہ کاری کسی طور پر اگلی نسل کے لڑاکا طیارے کی نسبت زیادہ سستا اور بہتر رہے گا۔ اس وقت جو صورتحال F-16 کے ساتھ ہے، اس کی نسبت ٹی ایف ایکس پروگرام زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ ٹی ایف ایکس پروگرام کے تحت پی اے ایف کو طیارے خریدنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کچھ حصوں میں کام کرنا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ پی اے سی کو اس طرح کام نہیں ملا، بلکہ پہلے بھی پی اے سی بغیر پائلٹ کے طیارے ANKA پر کام کر چکا ہے۔ اگرچہ پاکستان خود ANKA پر کام نہیں کرتا، وسیع تر اثرات کے لحاظ سے ترکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کی اگلی نسل کی دفاعی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ATA-KT-129 ہیلی کاپٹر بیلجیم کا روٹ اور
اب TFX ممکنہ طور پر ترکی پاکستان کے لیے مغربی اسلحے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، تاہم ترکی کچھ معاملات میں چین کا مقابلہ کر سکتا ہے، مالی طور پر پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ترکی کی پیشکش، یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور تجارتی آف سیٹ کی تجاویز اس کو متوازن کر سکتا ہے۔ ایک سینئر پاکستانی افسر کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکی کی MFI 395-100 سپر مشکک فوجی تربیتی طیارے برآمد کرے گا۔ ترکی کے صدر اردگان کے دورہ پاکستان میں ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاملات پر بھی بحث ہوئی۔ اس موقع پر صدر ممنون حسین نے پاکستان کی ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے ایک جامع اور طویل مدتی فریم ورک ایگریمنٹ تجویز پیش کی، جس پر مہمان وفد نے رضامندی ظاہر کی۔ صدر نے پاکستانی آبدوز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ترکی کے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صدر نے مسئلہ کشمیر پر ترکی کی حمایت پر ترکی کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور قبرص پر ترکی کی پوزیشن کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، جس پر ترکی کے صدر نے صدر اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع نے خواجہ آصف دفاعی شعبے میں پاک ترکی تعلقات کو مضبوط کرنے پاکستان کی شدید خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا اظہار ترکی کے لینڈ فورسز کے جنرل صالح سے ملاقات کے درمیان کیا۔ انہوں نے مؤثر طریقے سے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی عزم کا اشتراک کیا۔ وزیر دفاع نے آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان میں پاکستان کی کامیابی پر ترکی کے جنرل کو آگاہ کیا۔ انہوں نے صدر رجب طیب اردگان کی کوششوں کو سراہا کیونکہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتا ہے۔